ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر آج میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے زندگی کے چند رہنما اصول، یعنی وہ کون سی اصولی باتیں ہیں اور کون سی بنیادی باتیں ہیں جنہیں اگر بطور اصول کے اپنا لیا جائے تو انسان کی زندگی جنت کا ایک نمونہ بن جاتی ہے اور وہ بہت خوش و خرم اور کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم ایک تجزیہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو چھوڑ کر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگائی ہوئی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے قالب میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں، تو ہمیں
زندگی میں بہت سے مسائل نظر آتے ہیں۔ ہر بندہ ایک منفرد نوعیت کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد تو ہے لیکن اس کے پاس اسے پڑھانے کے لیے اخراجات نہیں ہیں۔ کسی کے پاس اخراجات ہیں لیکن اس کی اولاد پڑھتی نہیں ہے۔ کوئی بندہ مٹھائی کھانے کے لیے پیسے نہیں پاتا اور کوئی شوگر کی وجہ سے پیسے ہونے کے باوجود کھا نہیں سکتا۔ فقیر شہر تو فاقے سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ فقیر کے اپنے معاملات ہیں اور غریب کے اپنے معاملات ہیں، چھوٹوں کے اپنے معاملات ہیں اور بڑوں کے اپنے معاملات ہیں۔ واصف صاحب نے کہا تھا کہ والدین بچوں کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں جو بچے نہیں سمجھتے، اور بچے والدین کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں جو والدین نہیں سمجھتے۔ ہر ایک کی ایک دنیا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک کی ایک دنیا ہے۔ اور کسی بندے کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ کسی سے ملنے کا ٹائم ہے، نہ کسی کے پاس جانے آنے کا ٹائم ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود رزلٹ کیا ہے، کیا ہم نے حاصل کیا ہے، تو وہاں بھی اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسی ہمیں بات نظر نہیں آتی۔ اور زندگی کے بارے میں یہی وہ حقائق ہیں کہ لوگوں کے نقطہ نظر باوجود الفاظ کے اختلاف کے تقریباً یکساں ہی رہے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے جو دکھوں کا گھر ہے، اس میں جو بھی رہے گا وہ دکھوں میں رہے گا، اور یہ جو دکھ ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ ایک اضطراب مسلسل، ذرا اونچی بات ہے اقبال کی، ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کے حضور، میں خود کہوں تو میری داستاں دراز نہیں، کہ میں نے تڑپنا ہے، محبوب کے پاس بیٹھوں پھر بھی تڑپوں گا، الگ ہو جاؤں پھر بھی تڑپوں گا، تو نوعیت بدلتی ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا جو ہے نا یہ دکھوں کا گھر ہے، اور انہوں نے ویسے نہیں سمجھا، انہوں نے کچھ اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے تجربات اس لیے اس طرف چل پڑے کہ انہوں نے بنیادی حقائق کو چھوڑ دیا تھا۔ اور کسی نے کہا کہ زندگی بس محرومیوں کا نام ہے، کہ تشنہ لب آؤ تشنہ لب جاؤ، زندگی ہے فرات کا دریا، فرات کا دریا بہتا رہے گا لیکن تم اس سے پانی پی نہیں سکو گے، پیاسے آئے ہو اور پیاسے جاؤ گے۔ سامعین محترم، زندگی دکھوں کا گھر بندہ خود بناتا ہے۔ زندگی کو پریشانیوں کا وقفہ بندے کی سوچ اور افکار بناتے ہیں، ورنہ زندگی میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور یہ وہ نعمت ہے، یہ بندے کی کمزوری ہے کہ جو چیز اسے روٹین میں ملتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، وہ اسے روٹین سمجھ لیتا ہے۔ زندگی کی قدر اس سے پوچھو جو آخری سانسیں لے رہا ہے۔ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان اپنے غلط سوچ، افکار، تخیلات کی وجہ سے زندگی کو ایک مصیبتوں کا گھر سمجھتا ہے، پریشانیوں کا ایک وقفہ سمجھتا ہے، اور مختلف طریقے سے اس کی تعبیرات کرتا رہتا ہے۔ سامعین محترم، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کوئی بات طے تو کرنی چاہیے کہ زندگی میں میری ترجیحات کیا ہوں گی، میں کیا کروں گا، میرے کیا اصول ہوں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بڑی سمپل سی بات ہے، اگر ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس نے یہ طے ہی نہیں کیا کہ میں نے جانا کہاں ہے، تو اس کے قدم کیسے اٹھیں گے؟ وہ تو اس کی کوئی سمت کا تعین ہی نہیں ہے، وہ کیسے اپنی منزل کی طرف جائے گا؟ اس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ تو اگر ایک انسان نے اپنی زندگی میں کچھ اصول ہی نہیں بنائے تو پھر وہ زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کس طرح کرے گا؟ سامعین محترم، کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو پھر یہ زندگی ہمیں مصیبتوں کا گھر نظر نہیں آئے گی، اور پھر یہ زندگی ہمیں مشکلات کا وقفہ نظر نہیں آئے گی، بلکہ پھر یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نظر آئے گی۔ سامعین محترم، بہت سی پریشانی، دیکھیں دو قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں اصلی پریشانیاں، جینون، ایک ہوتی ہیں خود ساختہ۔ بندہ بہت سی زندگی کے مسائل اپنے رویے سے اپنے لیے خود پیدا کرتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ ابن عربی کے سیر فلک سے کانسیپٹ لیا گیا ہے، جس کو اس نے بانگ درا میں اقبال نے بیان کیا ہے کہ میں اڑتا اڑتا آسمانوں پہ پہنچ گیا، میں نے جنت کو دیکھا، پھر میں نے دوزخ کو دیکھا، تو مجھے دوزخ میں کوئی آگ نظر نہیں آئی۔ میں نے فرشتے سے کہا یہاں تو بڑی آگ ہے دوزخ میں، وہ آگ کدھر ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، کہ جو دوزخ میں آتے ہیں نا ان کے اعمال ان کے لیے آگ کے انگارے بن جاتے ہیں۔ تو بندہ بہت سی مشکلات اپنے لیے خود پیدا کرتا ہے، اور بندے کا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے جہان کی غلطیاں دیکھ لیتا ہے، اپنی غلطی نہیں دیکھتا۔ اسے سارے جہان کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ اور ایک صوفی نے کہا تھا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطیاں دیکھنے والی آنکھ دے دی، اسے مبارک ہو کہ اللہ نے اسے دیکھنے والا بنا دیا ہے۔ یہ بندے کی کمزوریاں ہیں کہ سارے جہان کی غلطیاں تلاش کرے گا، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھے گا۔ اسے دوسروں کی آنکھ کا بال نظر آئے گا، اپنی آنکھ کا شتیر نہیں دیکھے گا۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جس بندے کو دوسروں پر تنقید کرنے سے فرصت نہیں ملتی، جو ہر وقت دوسروں کے عیب ہی ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کے پاس اپنی اصلاح کے لیے وقت نہیں بچتا۔ او خدا کے بندے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا سوچو۔ تو سامعین محترم،
سب سے پہلا اصول جو ہمیں زندگی میں اپنانا چاہیے، اور یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے یہ اپنا لیے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری باتیں آگے پہنچا دو، شاید کوئی سننے والا کہنے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گناہ پر پیدا نہیں کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمینگی پر پیدا نہیں کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ الجمعاء هل تری فیہ الجدعاء۔ اللہ نے ہر بندے کو، دیکھیں اس پر بھی مختلف کنسیپٹ ہیں، نظریات ہیں، لیکن یاد رکھیں انسان کے علم کا دائرہ کار عالم شہادت ہے، عالم غیب نہیں ہے۔ جو کچھ اس کے حواس خمسہ دیکھتے ہیں، اس کی عقل کے دائرے میں آتا ہے، وہ عالم شہادت ہے، اور اس سے مابرا جو کچھ ہے وہ عالم غیب ہے۔ بندہ پانی کا گلاس دیکھ سکتا ہے، اس میں جراثیم کو خوردبین سے دیکھ سکتا ہے، لیکن اپنے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کے علم کا دائرہ نہیں ہے۔ انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا، کیوں دنیا سے چلا گیا، کس کے پاس گیا، اس کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے۔ جس طرح لاکھوں نابینے اکٹھے ہو جائیں، لاکھوں جو یعنی بصارت نہیں رکھتے، یعنی عین ممکن ہے کوئی بندہ بصارت نہ رکھے لیکن بصیرت کی آنکھ اس سے دیکھنے والوں سے بہت آگے ہو۔ وہ اقبال عظیم صاحب نے کہا تھا، وہ خود نابینا شاعر تھے، نعتیہ آپ نے ان کی نعتیں سنی ہیں، وہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ انہی کی نعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے نگاہی کا شکوہ نہیں ہے، نظر والے بھی کب دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح لاکھوں وہ لوگ ہوں جو بصارت نہ رکھتے ہوں، وہ پہاڑ کو نہیں دیکھ سکتے، اس طرح پوری انسانیت مل جائے غیب کا ایک ذرہ بھی معلوم نہیں کر سکتی۔ غیب کے لیے در نبوت کی حاضری ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اب دیکھیے، لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ انسان گناہگار پیدا ہوا، اور کسی نے کہا کہ انسان کا ذہن ایک سفید تختی کی طرح، صاف تختی کی طرح ہوتا ہے، اس پہ آپ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، وہ خود کچھ نہیں لے کے آتا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کے جتنے احکامات ہیں، اسلام کے جتنے احکامات ہیں، اگر بندہ اپنی فطرت کے مطابق چلے تو اسلام کا ہر حکم اتنا پرکشش ہے جتنا ایک پیاسے کے لیے پانی کشش رکھتا ہے اور ماں بیٹے کے لیے ماں کشش رکھتی ہے، اتنا پرکشش ہے اسلام کا ہر حکم۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اب بندہ خرابی کہاں کرتا ہے؟ بندہ خرابی یہاں کرتا ہے کہ وہ بری عادات کو فطرت سے ہٹ کر بری عادات کو اپنا لیتا ہے، اور پھر بری عادات اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں، اور جیسے اللہ نے کہا تھا
کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تمہیں ایک ایمانی کیفیت ملے گی۔ اللہ نے کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ نے دلوں کا اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے۔ جب بندہ اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے اللہ کی یاد میں سکون نہیں ملتا، پھر اسے گانے بجانے میں سکون ملتا ہے۔ اس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہے۔ دیکھیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے انسان کی فطرت اور ایک ہے انسان کی عادت۔ فطرت جو ہوتی نا، فطرت وہ ہر انسان کی یکساں ہوتی ہے، یعنی دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے بچوں سے محبت نہ کرتا ہو، جو پیسے سے محبت نہ کرتا ہو۔ کوئی انسان آپ کو، یہ انسان کی فطرت ہے۔ عادت کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ اس کو اپنا لیتا ہے اور دوسرا نہیں اپناتا۔ مثلا سونا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی استثنائی صورت کہیں آپ کو نظر آئے، اس کے کچھ اور اسباب ہوں گے، قانون اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے، افراد کو دیکھ کے نہیں بنتا۔ سونا انسان کی فطرت ہے، لیکن سموکنگ انسان کی فطرت نہیں ہے۔ اب اگر ایک بندہ اپنے آپ کو، میں مثال دے رہا ہوں، سموکنگ کا عادی کر لے اور اتنا عادی کر لے کہ ڈاکٹر یہ کہیں کہ تیرے پھیپھڑے ختم ہو رہے ہیں، اس کو چھوڑ دے، تو یہ پریشانی اس کے لیے اللہ نے نہیں بنائی تھی، اس نے خود اپنے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے انسان کو خوددار پیدا کیا ہے۔ اب ایک بندہ اپنے آپ کو گداگری کی عادت ڈال لیتا ہے، بھیک مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے، اسے عزت کی روٹی راسی نہیں آتی۔ جب اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو جائے، جب تک وہ چوری نہ کرے اسے سکون ہی نہیں ملتا۔ تو یہ بیماری، یہ پریشانی اللہ نے اس کے لیے پیدا نہیں کی، اس نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے فطرت ثانیہ، ہم کہتے ہیں یہ اس کی فطرت ثانیہ ہے۔ ہیٹر تو نہیں چل رہے، نہیں چل رہے، یہ اس کی فطرت ثانیہ ہے۔ اب یہ فطرت ثانیہ کیا ہے؟ پھر میں اس کا رزلٹ نکالتا ہوں۔ فطرت ثانیہ کیا ہے؟ ثانیہ کہتے ہیں دوسری چیز کو۔ جب ایک انسان کی عادت اتنی پختہ ہو جائے کہ جیسے بندہ اپنی فطرت کو نہیں چھوڑ سکتا، اس عادت کو بھی نہ چھوڑ سکے، تو اسے اس کی فطرت ثانیہ کہا جائے گا۔ تو بھائی زندگی کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو بری عادات کا عادی نہ بنائیں، اور پھر دیکھیں جب کوئی بھی بری عادت بندے میں آتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یکدم نہیں آتی، بڑی آہستہ آہستہ آتی ہے اور بڑی غیر شعوری طور پر آتی ہے، بندہ محسوس نہیں کرتا۔ پھر میں آپ کو سموکنگ کی مثال دیتا ہوں۔ سموکنگ سے اگر کسی نے اپنی عادت اس طرح بنا لی ہو کہ اس کی بھوک مٹ جائے تو وہ معذور ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ امام غزالی کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ نے دیکھا کہ ایک گداگر ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا یار اتنا خوبصورت جوان ہے اور بھیک مانگتا ہے۔ اس نے کہا اس کو بھیک سے ہٹاؤ، اس کو شاہی محل میں رکھ دو، وہاں عزت کا کھانا کھائے، بھیک نہ مانگے۔ اس کو شاہی محل میں رکھ دیا گیا، شاہی مہمان خانے میں۔ چند دن گزرے،
تو وہ کمزور ہونے لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یار اس کو بڑی عزت سے کھانا دیا جاتا ہے، اس کو آسائشات دی جاتی ہیں، یہ کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اسے آزاد کر دو جو بھیک مانگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو جانے دو، بھیک مانگے۔ وہ چلا گیا، پھر بھیک مانگنے لگا، پھر ہٹا کٹا ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا بات کیا تھی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے اپنے آپ کو بھیک مانگنے کا عادی بنا لیا ہے، اب اسے عزت کے کھانے سے سکون نہیں ملتا، بھیک مانگنے سے سکون ملتا ہے۔ یہ اس نے خود اپنے آپ کو بیمار کیا ہے۔ اللہ نے بندے کو گداگر بنا کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے بندے کو خوددار بنا کے پیدا کیا ہے، عزت نفس کا محافظ بنا کے پیدا کیا ہے، لیکن بندہ خود اپنے آپ کو بری عادات ڈالتا ہے۔ اور یہ جو بری عادت ہوتی ہے کوئی بھی، یہ ایستا ایستا فطرت ثانیہ بنتی ہے، ویسے نہیں بنتی۔ مثلا میں اسموکنگ کی مثال دے رہا تھا کہ جب بندہ اسے شروع کرتا ہے تو صرف دھواں نکالنے کے شوق میں شروع کرتا ہے، اسے نہ بھوک مٹتی ہے نہ پیاس مٹتی ہے، دھواں نکالنے کے شوق میں شروع کرتا ہے، اور پھر اس کی اتنی پختہ عادت ہو جاتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے پاس روٹی کے لیے تو پیسے نہیں ہوتے لیکن سگریٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بری عادت ہے جو بندے نے خود اپنائی ہے۔ کوئی بھی بری عادت ہو یکدم نہیں آ جاتی، بڑی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں گندی جگہ پر وہ پڑے ہوتے ہیں نشے کے عادی لوگ، وہ کہ ماں کے پیٹ سے نشے کے عادی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے انہیں نشئی بنا کے پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے انہیں فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا تھا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی فطرت پہ پیدا کیا تھا، اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا تھا، لیکن انہوں نے خود ایک عادت ڈالی اپنے آپ کو، اور پھر بری عادت کو روکا نہیں۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ بری عادت جو ڈالنا ہے نا وہ پہاڑ سے نیچے آنا ہے، کتنا مشکل کام ہے، اور بری عادت کو چھوڑنا جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر جانا ہے، اس کے لیے بھی کتنا مشکل کام ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حقیقی سکون بری عادت میں نہیں رکھا، اچھی عادت میں رکھا ہے۔ بری عادت جو ہوتی ہے نا یہ سمندر کے پانی کی طرح ہوتی ہے کہ بندہ پیتا ہے یکدم تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن یکدم وہ پھر بڑک اٹھتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا اس زمانے کے لیے موضوع یہی افیون ہے، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ یعنی آپ ذرا قوالی کے لفظ کو دوسرے معنی میں لے لیں، اس پر ایک اور بات ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لذت علم کلام میں، فلسفہ میں، دین کے فہم میں رکھی ہے، وہ لذت موسیقی میں نہیں ہے، لیکن بندہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتا ہے۔ عادت بندے نے اپنے آپ کو جو ڈال لی وہی اس کے لیے ایک اطمینان کا باعث بن جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ بری عادت اسے تباہی کی طرف لے جائے گی اور اچھی عادت اسے کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ کہیں پر بس رکتی ہے، آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، انٹرچینج پہ بس رکی ہے، انہوں نے کہا جی 25 منٹ ہیں۔ اب کچھ بندے جلدی جلدی سگریٹ لگاتے ہیں کہ سگریٹ پی لیں، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے یار نماز پڑھ لیں،
وقت تھوڑا ہے، نماز پڑھ لیں۔ وہ جناب جا کے وضو کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھ کے آ جاتا ہے یا سگریٹ پی کے آ جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے جو لذت انہیں سجدہ کرنے میں ملے گی وہ سموکنگ میں نہیں ملے گی۔ وہ کیا جانے اس کو جس نے سجدہ کیا ہی نہیں کہ سجدے کی کیا لذت ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی عادت ہو، اگر بندہ اپنے آپ کو اچھی عادت ڈال لے، مثلا ایک بندے کی عادت ہے کہ اس نے جناب رات کو 3 بجے سونا ہے اور صبح اس نے 10 بجے جاگنا ہے، نماز اس نے نہیں پڑھنی، اس کی عادت ہے، وہ نیند میں ایک لذت محسوس کرتا ہے، سویا رہتا ہے۔ ایک بندے نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا کہ میں نے تہجد کے وقت اٹھ کے اپنے رب کو سجدہ کرنا ہے، اس کی بھی عادت بن جائے گی، وہ اٹھے گا، پڑھے گا نماز، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ کے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے میں میرے رب نے جو کیفیت رکھی ہے، سونے والا کیا جانے اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ سامعین محترم دیکھیں، آپ بندہ اپنی زندگی کا تجزیہ کرے، اس کی پریشانیوں کا بہت بڑا حصہ اس کی خود ساختہ عادات پہ مشتمل ہوگا۔ زندگی کا پہلا اصول یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو اچھی عادات ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ سمجھ لے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھیں، ایک بندے نے اپنی عادت بنا لیا کہ میں نے دھوکہ ہی کرنا ہے لوگوں کے ساتھ۔ آپ یقین جانیے میرے رب نے رزق حلال میں جو برکتیں رکھی ہیں، حرام خور کیا جانے کہ وہ کیا ہوتی ہیں۔ جو اطمینان قلب رکھا ہے، جو میرے رب کے ضابطے ہیں، وہ کیا جانے دوسرے لوگ کے یہ کیا ہوتے ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنائے کہ اگر مجھ میں کوئی بری عادت ہے تو میں نے اسے چھوڑنا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو اچھی عادات کا عادی بنائے تو اس کی زندگی کی بہت سی پریشانیاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ سامعین محترم، بری عادت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ مشکل اس کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی، اس نے خود اپنے لیے پیدا کی ہے، اس نے خود اپنے لیے پیدا کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد مانگا کرو استقامت اور نماز سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ استقامت کیا ہے؟ ایک بندہ کسی بری عادت میں مبتلا ہے، اسے احساس ہو گیا کہ میں غلط کرتا ہوں، رشوت کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، کوئی بری عادت ہے اس میں، اسے احساس ہو گیا میں غلط کرتا ہوں۔ اب وہ عزم مصمم کرے کہ میں اس کو ترک کروں گا، میں اسے چھوڑوں گا، اس کو قرآن نے صبر کہا ہے۔ دیکھیں نا، بڑی سمپل سی بات ہے کہ میرے بھائی دعا کا دائرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو دیا ہے۔ ایک بندے کے پاس پانی کا گلاس پڑا ہے، اٹھا کے پیتا تو ہے نہیں، کہتا ہے جی یا اللہ میری پیاس بجھ جائے، یا اللہ میری پیاس بجھ جائے۔ تیرے پاس پڑا ہوا ہے، تجھے اللہ نے پینے کی طاقت دی ہے، اٹھا کے پی، جو کچھ تیرے اختیار میں ہے وہ تو کر۔ اس کو صبر کہا گیا ہے۔
قوت ارادی سے کام لینا، اور پھر کیا؟ والصلاۃ، اور نماز سے۔ مراد کیا ہے؟ جب تم نے بری عادت انسانوں نے کوئی بھی چھوڑنی ہے تو صرف ان کی قوت ارادی کافی نہیں ہوگی، وہ اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے کر دے، پھر کہے مولا تیری عطا سے میں نے وہ کچھ کر دیا جو میں کر سکتا تھا، لیکن میری کوششیں کچھ نہیں کر سکیں گی جب تک تو میری دستگیری نہیں فرمائے گا۔ اس کو الصلاۃ کہا جاتا ہے، قوت ارادی سے کام لینا، اور پھر اللہ سے مدد مانگنا کہ پروردگار میری مدد کر۔ میری زندگی نمازیں چھوڑنے میں گزر گئی، میری زندگی جھوٹ بولنے میں گزر گئی، میری زندگی اپنی خواہشات کی عبادت کرنے میں گزر گئی، میری زندگی لوگوں کو ذلیل کرنے میں گزر گئی۔ میرے مالک میں ان بری عادات کو ترک کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں جس معیت کا ذکر ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اس سے مراد معیت علمی نہیں ہے۔ جیسے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ یہ کافر کے بھی اللہ قریب ہے اس معنی میں، مشرک کے بھی قریب ہے، ملحد کے بھی قریب ہے۔ یہ معیت علمی ہے، اور یہ مقام وعید ہے کہ تو لوگوں کے دیکھتے ہوئے تو رشوت نہیں لیتا، لوگوں کے دیکھتے ہوئے تو گناہ نہیں کرتا، لیکن چھپ کے کرتا ہے۔ مت بھول کہ تیرا رب تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ یہ معیت علمی ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے ان اللہ مع الصابرین میں، یہاں معیت محبت مراد ہے کہ بندے جب تو میری رضا پانے کے لیے کوشش کرے گا اور پھر مجھے پکارے گا تو پھر میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ ایسے فرمایا نا، حدیث قدسی ہے انا جلیس من ذکرنی، جو بندہ خلوت میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ یہ معیت محبت ہے۔ تو کوئی بھی بری عادت ہے اس کو چھوڑنا بادی النظر میں تو آسان نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، بات سنجیدگی کی ہے، تو جی نماز پڑھو اللہ توفیق دے جی، اس کا مطلب تمہیں اللہ نے توفیق نہیں دی، حکم دے دیا، تو تم اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ تو کرو، یا تمہاری کاوشیں ختم ہو جائیں گی، وہاں میرا رب دستگیری فرمائے گا اپنے بندے کی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک نے فرمایا وہ بندے جو ہماری رضا کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، یہ جو جاہدو ہے نا، یہ جہاد سے نکلا ہے۔ جوہد کہتے ہیں افراغ الدلو، کہ کنویں سے پانی کا ڈول نکالا اور پھر اسے اوندا کر دیا، اس کو جوہد کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے کے پاس جو کچھ ہے بندہ لگا دے، لفظوں کے ہیر پھیر نہیں، یہ لفظوں کی چکر بازیاں نہیں، بندہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی طرف آنے والے اپنے قرب کے سارے راستے کشادہ فرما دیتے ہیں۔ تم کبھی پکارو تو صحیح اپنے رب کو اس کی رضا پانے کے لیے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا۔ سامعین محترم، یہ زندگی کا پہلا اصول ہے کہ بندہ عزم مصمم کرے کہ میں کسی بری عادت کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دوں گا، اور سنجیدگی کے ساتھ کرے، اور
اگر کوئی چیز ہو تو بندہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، پوری کوشش کرے، پھر اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد مانگے۔ یہ بھی ایک ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم رب سے، رب کے سوا سب کچھ مانگتے ہیں۔ ہم رب سے، رب کے سوا سب کچھ مانگتے ہیں، حالانکہ رب کی ذات سب سے پہلے مانگنی چاہیے، رب کی ذات سب سے پہلے مانگنی چاہیے۔ سامعین محترم، بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جب ایک بندے کو احساس ہو گیا نا کہ تیری یہ عادت تجھے مار دے گی، تو وہ وہیں رک گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایسے تو میں نے خود کئی بندے دیکھے جو سگریٹ بجھنے نہیں دیتے تھے، جو سگریٹ بجھنے نہیں دیتے تھے، اب چھوڑ دیا انہوں نے۔ کیوں چھوڑا بھائی؟ کہتے ہیں یار ہارٹ کا مسئلہ بن گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا چھوڑ دے مر جاؤ گے، تو میں نے چھوڑ دیے۔ اور جو جان بچانے کے لیے بری عادت چھوڑ سکتا ہے، وہ رب کی رضا پانے کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بشرطے کہ بندے میں سنجیدگی تو ہے۔ اب دیکھیے، عرب میں شراب پینے کا رواج تھا اور لوگ شراب پیتے تھے۔ یہ تو مدینہ منورہ کی زندگی میں جا کر حرام ہوئی ہے۔ اب ہر عادت بری عادت کوئی بھی ہو، اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اچھی عادت کو چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا، بری عادت کو چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ لیکن شراب کی لت تو اتنی بری عادت ہے کہ یہ تو ضرب المثل ہے کہ لگتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، ضرب المثل ہے۔ جب حکم آیا نا، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، حضرت بلال سے فرمایا کہ جا کے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت بلال نکلے، وہ آیت پڑھنے لگے جس کے آخر میں آتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب کو حرام کر دیا، کیا تم رکنے والے نہیں ہو؟ تو جو لوگ شراب پی رہے تھے انہوں نے جام ہونٹوں کے ساتھ نہیں لگائے، نیچے رکھ دیے، کہنے لگے انتہینا ربنا، پروردگار تیرا حکم آ گیا، ہم نے چھوڑ دی شراب۔ انتہینا ربنا، پروردگار چھوڑ دی ہم نے۔ جو شراب اتنی محبوب تھی وہ مدینے کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہا دی گئی۔ یہ کمال ایمان ہے، کمال ایمان۔ سامعین محترم، بری عادت کوئی بھی ہو، اور پھر دیکھیں یہ دنیا ہے، دنیا دارالامتحان ہے، اس میں اللہ نے بندے کو سوچنے کا ملکہ بھی دیا ہے اور بولنے کا بھی ملکہ دیا ہے۔ بڑا بولتا ہے، یہ بڑا سوچتا ہے، بڑا بولتا ہے، اپنے باطل کو حق ثابت کر دیتا ہے، سارے جرم کرنے کے باوجود اپنے آپ کو صادق اور امین بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانکے تو میرے رب نے اس کے اندر ایک مفتی بٹھایا ہوا ہے، بل الانسان والا نفس ہی بصیرا بلو القا معاذیرا۔ بندے، ہم نے تیرے اندر ایک عدالت لگائی ہوئی ہے، تیرے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے جو تجھے بتاتا ہے تو کیا کیا غلط کر رہا ہے، اور تو لفظوں کے ہیر پھیر میں اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تو بندہ بہت بولتا ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اللہ کے جلال کی وجہ سے آوازیں بیٹھ جائیں گی اور سانسوں کے سوا کوئی آواز نہیں آئے گی۔ سامعین محترم، کوئی بھی بری عادت اس کے بدلے میں جو اچھی عادت ہے، میرے رب نے اس میں جو لذت رکھی ہے وہ بری عادت میں نہیں ہے۔
بشرطے کہ بندہ گداگری کی سوچ چھوڑے اور خودداری کی زندگی میں آنا چاہے۔ جو بندہ خودداری کی زندگی میں آنا چاہے اسے معلوم ہوگا کہ اچھی عادات میں کیا لذت ہے اور اچھی عادات میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ سامعین محترم، یہ پہلی بات تھی، میں مختصر کر رہا ہوں، اس پر بات اور پھیل سکتی ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مکمل نہیں ہوگی، وقت تو میں نے دیکھا قریب ہو رہا ہے، بہرحال دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی ہے، زندگی کبھی بندے کو فری ہینڈ نہیں دے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بندے پر تان کرنے والے نہ ہوں، بندے کو کی ٹانگیں کھینچنے والے نہ ہوں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہاتھ نہیں کھینچتے، ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اور جس بندے نے یہ اصول بنا لیا کہ میں نے اسی ماحول میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، وہ بندہ زندگی میں کسی مقام پہ پہنچے گا۔ غالباً واصف علی واصف نے، یہ ایسے کسی بندے کا قول ہے کہ اگر ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارتے رہو گے تو منزل پہ کیسے پہنچو گے؟ جن لوگوں کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے نا، مقصد، وہ اپنے آپ کو الجھاتے نہیں ہیں، وہ اپنے مقصد پہ اپنی نظر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی پرانا زمانہ تھا، ایک بندے کا بیل کنویں میں گر گیا۔ اس وقت یہ کرینے شرینے تو نہیں تھی، انہوں نے اپنے کوشش کی جو طریقہ تھا، پھر انہوں نے کہا بھی نہیں، یہ بیل نہیں بچے گا، یہ مر جائے گا، یہ بیل مرے گا تو پانی خراب ہوگا، یعنی وہ اس میں گل سڑ جائے گا کنویں میں۔ انہوں نے کہا چلو کنویں کو بند کر دو۔ انہوں نے مٹی ڈالی، مٹی کا ایک ٹوکرا ڈالا تو وہ جو بیل تھا نا، جب وہ مٹی گئی نیچے، وہ چھلانگ لگا کے اس کے اوپر آ گیا۔ وہ مٹی ڈالتے گئے، یہ چھلانگ لگا کے اوپر آتا گیا، یہاں تک کہ یہ باہر نکل گیا۔ یہ زندگی کا راز ہے، یہ زندگی کا اصول ہے کہ لوگ مٹی ڈالیں گے دبانے کے لیے، جو انہی کو گالیاں دیتا رہے گا وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ وہ مٹی ڈالیں گے، یہ چھلانگ مار کے اوپر آتا جائے۔ جو بندہ مشکلات میں آسانیوں کو دیکھ لیتا ہے، اسے میرے رب نے دیکھنے والا بنا دیا ہے، اور یہ میرے رب کا ضابطہ ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ میرے رب نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ تو زندگی میں جو بندہ یہ سوچ نہیں اپنائے گا کہ میں نے لوگوں سے الجھ کے، ورنہ آپ کس کس کو مطمئن کریں گے بھائی؟ میں کہا کرتا ہوں، وہ ایک باری کبھی کبھی بات چلتی ہے، میں کہتا ہوں بھائی ہر بندے کو کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ آپ کا کام یہ ہے ایک پوائنٹ آف ویو لیں، اپنا موقف دیں اور آگے چلیں، 1.5 سال۔ جس بندے کی سوچ یہ بن گئی اس نے ہر بندے سے الجھنا ہے، وہ زندگی میں کوئی کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ اس پر میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر عرض کروں گا۔ تو زندگی جو ہے نا، یہ کوئی دکھوں کا گھر نہیں ہے، یہ ویسے لوگوں نے کہا تھا، یہ کوئی مصیبتوں کے مقام نہیں ہے۔ زندگی میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ بندہ اسے مشکل خود بناتا ہے، بندہ اس میں مشکلات خود پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ خدائی ضابطے کے مطابق چلتا ہے تو پھر اس کی زندگی اس کے لیے جنت کا ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے